چوہیا۔ پیارے بچوں، ایک چھوٹی سی پہاڑی میں چوہوں کے کئی بل تھے۔ اس پر پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کے بل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان بلوں میں ایک بل ایک چوہیا کا بھی تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ وہ کافی عقل مند تھی۔ اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے اور وہ اپنی عقل و فہم کے مطابق حل بتاتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کی مشکل کو دور کر دیتے تھے، اس لیے سب چوہے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کے موسم میں بارشیں خوب برسیں، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے مار بھگایا۔ انہی میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا، جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ بات یہ، وہ ہر کسی کے بل میں گھس جاتا اور وہاں موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا تھا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا اور چوہوں کی ہر چال کو ناکام کر دیتا تھا۔ تنگ آ کر سب چوہے عقل مند چوہیا کے پاس گئے اور اس سے مدد طلب کی۔ چوہیا نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہے۔ چوہے اس کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ کچھ دیر پودوں کی آڑ میں کچھوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے چوہیا کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ وہ چپکے سے اس کے بل میں داخل ہو گیا۔ چوہیا کچھوا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ وہ چوہیا کے بل میں داخل ہو گیا۔ چوہیا نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ دو موٹے موٹے سرخ بیر تشت میں رکھ کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چوہیا نے کہا، اس وقت گھر میں اور کوئی چیز نہیں بھائی کچھوے، ورنہ خاطر تواضع زیادہ کرتی۔ کچھوے نے دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے، کیونکہ بیر بڑے رسیلے اور میٹھے تھے۔ کچھوے نے سوچا کہ اب وہ یہیں رہے گا، کم از کم یہاں میٹھے میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے، اور بہن چوہیا بھی میری خوب خاطر تواضع کریں گی۔ لیکن بہت بری بلا ہے، اور دوسروں کو تنگ کرنا بھی بہت بری بات ہے۔ اس نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا، کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس سے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی صحیح طریقے سے سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ چوہیا یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ اگر کچھوا اس کی بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا؟ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے سے کہا، اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے اشارے سے ڈاکٹر کا پتہ پوچھا تو اس نے راستہ سمجھایا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا اور اس طرف چل پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے حلق تھام رکھا تھا۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلی ہوئی تھی۔ کچھوا اس سے بے خبر، یعنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کیچڑ کا دھیان ہی نہیں رکھا۔ چوہیا اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ گیا تو اس کا پاؤں کیچڑ میں دھس گیا۔ وہ اپنی حلق کی تکلیف کو بھول کر کیچڑ سے پاؤں نکالنے کی کوشش ہی نہیں کر پایا اور اس میں دھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھوا چوہیا کو نظر نہیں آیا۔ کچھوا
وہ دھس چکا تھا، یعنی وہ کیچڑ کے اندر جو دلدل تھی اس میں ہی پھنس گیا اور مر گیا۔ چوہیا بہت خوش ہوئی اور یہ خبر اس نے تمام چوہوں کو جا کے سنائی۔ تمام چوہے بہت خوش ہوئے، خوشی سے ناچنے لگے کیونکہ ان کے سر پہ سے کچوے کا بوجھ جو ہٹ گیا تھا، اور پھر انہوں نے خوشی میں چوہیا کا شکریہ ادا کیا اور اس کی دعوت کری بڑے ہی دھوم دھام سے۔